بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، دنیا بھر میں بہت سے ایسے ممالک ہیں جن کی جنگ کو عالمی جنگ کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور جس کو روکنے کی خاطر عالمی ادارے بھی کود پڑتے ہیں۔ ان ممالک میں اگر ساؤتھ کوریا، نارتھ کوریا، بھارت، پاکستان، امریکہ اور چین کی مثال دی جائے تو حیرت کی بات نہیں ہوگی، لیکن ان کے باوجود دو ممالک ایسے ہیں جو ایک دوسرے کو صفائی ہستی سے مٹانے پر تلے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک ملکی دفاع، معاشی اور بہت سی پابندیوں کا شکار ہے، لیکن اس کے سامنے والی طاقت اتنی ہی مضبوط ہے۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو ایسے چھوٹے لیکن بلند و بالا حوصلے والے ملک کے بارے میں بتائیں گے جس نے ابابیل کی طرح ہاتھیوں کے لشکر کو نکیل ڈال دی ہے۔ خبر تیز چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ایران اور اسرائیل کی بات کرنے جا رہے ہیں، جس کی کشیدگی حالیہ حماس اور اسرائیلی جنگ کے بعد بڑھ چکی ہے۔ اس جنگ کے بعد اسرائیل نے ہمیشہ کی طرح ایران کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے پھر سے ایران کے خلاف جنگی عزائم پختہ کرنے شروع کر دیے ہیں، لیکن ایران نے اس بار ایسے جنگی حربے پر استعمال کیے جس نے اسرائیل کو ناکوں چنے چبا دیے ہیں اور اسرائیل کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی، اور اس کی ہی سرزمین پر ایران نے کون سا خطرناک ترین ہتھیار استعمال کر دیا۔ دوستو، موصول ہونے والی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اسرائیل نے ایک خبر شائع کی ہے جس کے مطابق ایران نے اسرائیل پر ایک ماحولیاتی حملہ کیا ہے، اور یہ ایران کی جانب سے فلسطینی جنگ کے بعد ایک اور انتقامی حملہ ہے۔ دی گارڈین پر شائع کی گئی خبر کے مطابق اسرائیلی حکام نے کہا کہ ایران نے ان کے سمندر میں ایک ایسا تیل پھینکا ہے جس کی وجہ سے انسانی بحران کا خطرہ ہے۔ خبر کی گہرائی میں جائیں تو بہت سے اور حقائق سے بھی پردہ اٹھتا ہے۔ دوستو، معاملہ یہاں سے شروع ہوا کہ ایک تیل بردار جہاز جو کہ لیبیا سے ایران لینے آیا تھا تیل، اور واپسی پر وہ راستہ بھول کر لیبیا مڑنے کی بجائے اسرائیل کی حدود میں داخل ہو گیا، اور اسرائیلی حکام کی جانب سے جو اطلاعات دی گئی ہیں ان کے مطابق اس جہاز نے اسرائیلی حدود میں آ کر تیل لیک کرنا شروع کر دیا، اور اسرائیلی حکام کو کئی دن بعد اس کی اطلاع ملی۔ اس کے بارے میں تحقیق تب شروع کی گئی جب اس ساحل کے قریب بہت سارے جانور اس زہریلے مادے سے مرے ہوئے پائے گئے۔ اس پر اسرائیلی سائنسدانوں نے تحقیق کرنے کا فیصلہ کیا اور نتائج یہ اخذ کیے گئے کہ اس پانی میں کروڈ آئل پھینکا گیا ہے، جس کی وجہ سے آبادی میں بھی بڑے پیمانے پر تباہی کا خدشہ ہے۔ سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی یہ جہاز لیبیا گیا، وہاں پر کچھ دیر رکنے کے بعد یہ واپس ایران چلا گیا، جس کے بعد اس کو اب تک نہ پکڑا گیا اور نہ دیکھا گیا ہے۔ دوستو، حالات اسرائیل کے قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں، اور جیسے ہی حماس نے اسرائیل کو شکست دی، اس نے تب سے نیتن یاہو اپنا ذہنی توازن بھی کھو چکا ہے کہ اس کے ساتھ یہ کیسے ہوا۔ دوستو، دوسری جانب فلسطینی ہیں جو کہ کسی بھی صورت اسرائیلی جارحیت سے ڈرنے کو تیار نہیں ہیں اور اپنی حرم الاقصی کی حرمت کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ فلسطین سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق فلسطین کے قومی اور اسلامی گروہوں نے رام اللہ میں فلسطین کے پرچم تلے عوامی اور استقامتی سرگرمیوں کا دائرہ وسیع کرنے پر زور دیا ہے، جبکہ صہیونی فوجیوں نے ایک اور نوجوان فلسطینی کو گولی مار کر شہید کر دیا ہے۔ فلسطین کے قومی اور اسلامی گروہوں کی رام اللہ میں ایک نشست ہوئی جس میں آئندہ جمعے کو یوم غضب منانے کا فیصلہ کیا گیا۔ فلسطینی گروہوں نے اپنی نشست کے اختتام پر اعلان کیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کی مصنوعات کے بائیکاٹ اور اس غیر قانونی حکومت کے لیے امریکی حمایت کی مخالفت میں مشترکہ موقف اپنانے کی ضرورت ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے مقابلے میں فلسطین کی تحریک استقامت اور فلسطینی قوم کی کامیابی سے مسئلہ فلسطین عالمی برادری کے ایجنڈے میں سر فہرست قرار پایا گیا، اور غاصب صہیونیوں کے حملوں اور جارحیتوں سے فلسطینی عوام کی مزاحمت اور استقامت کے عزم و ارادے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس کے سیاسی دفتر کے نائب سربراہ موسیٰ ابو مرزوق نے بیت المقدس کے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ صہیونی فوجیوں اور غاصب صہیونی انتہا پسندوں کی جارحیت کا جواب دینے کے لیے سہن البراق میں نماز ادا کریں۔ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ سہن البراق مبارک مسجد الاقصی کا ہی حصہ ہے، جہاں المغاربہ اور البراق کے نام سے دو مساجد موجود ہیں۔ مقبوضہ فلسطین میں مسلمانوں کے قبلہ اول اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے مقام کا دفاع خدائے سبحان کا عطا کردہ ایک اعزاز اور نعمت ہے، اس لیے سہن البراق اور اس میں نماز کی ادائیگی کو فراموش نہیں کیا جانا چاہیے، اور غاصب صہیونیوں کے لیے یہی بہترین جواب بھی ہوگا۔ دوستو، اسلامی جمہوریہ ایران کی افواج نے الیکٹرانک جنگ کی مشقیں شروع کر دی ہیں جن میں چاروں فوجوں کے دستے حصہ لے رہے ہیں۔ مرکزی ایران کے صوبے اصفہان کے قریب جاری ان مشقوں کو اسکائی شیلڈ 1400 کا نام دیا گیا ہے۔
ان مشقوں کا مقصد مختلف شعبوں میں دو طرفہ الیکٹرانک سگنلوں کو کنٹرول اور پروسیس کرنا ہے۔ مائکرو ایئر وہیکل یا MAV اور حملہ آور ڈرون طیاروں کے مقابلے میں دفاعی صلاحیتوں اور توانائیوں کی جانچ پڑتال، الیکٹرانک جنگ کے سائے میں پہلے سے طے شدہ اہداف کو نابود کرنے کے لیے مائکرو ایئر وہیکل کو مطلوبہ علاقوں میں داخل کرنا اور ایریل انٹرسپیٹنگ کے ساتھ ساتھ سائبر ڈیفنس کی ریہرسل کرنا اسکائی شیلڈ 1400 فوجی مشقوں کے دیگر اہداف میں شامل ہے۔ فوج کے کوارڈینیٹر ریئر ایڈمرل حبیب اللہ سیاری نے عصر حاضر کی جنگوں میں الیکٹرانک جنگ کی اہمیت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی فوج نے الیکٹرانک جنگ کے لیے لازمی انفراسٹرکچر تیار کر لیا ہے اور فوج کے مختلف یونٹ ان مشقوں کے دوران بھرپور الیکٹرانک جنگ کی طرح دو طرفہ سگنلوں کی معلومات جمع کرنے کے علاوہ طے شدہ حربی کارروائیاں بھی انجام دیں گے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے انواع و اقسام کے الیکٹرانک جنگی آلات و وسائل تیار کر لیے ہیں، جن میں پیراسائٹک آسیلیشن جیمر اور ریڈار بھی شامل ہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ایران الیکٹرانک وارفیئر کی تیاری میں تیزی کے ساتھ قدم آگے بڑھا رہا ہے اور اس نے اس شعبے میں نمایاں ترقی کی ہے۔ ایران نے حال ہی میں الیکٹرو میگنیٹک وارفیئر کی تیاری میں بھی کامیابی حاصل کی ہے۔ عصر حاضر کی جنگوں میں کامیابی کے لیے عسکری طاقت، جنگی آلات اور روایتی ہتھیاروں کے متوازن استعمال کے ساتھ ساتھ دشمن کی فوجی طاقت اور اہم تنصیبات کے بارے میں معلومات کا حصول اور ان کا تجربہ کرنا الیکٹرانک وارفیئر یونٹ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ دشمن کے الیکٹرانک سسٹم میں مداخلت اور اسے ناکارہ بنانا، جن میں ریڈیائی رابطے، الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن، لیزر شعاعیں اور ساؤنڈ نیویگیشن، رینکنگ یا سونار وغیرہ شامل ہیں۔ یہ سارے آلات الیکٹرانک وارفیئر کا حصہ ہیں۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو الیکٹرانک جنگ معاصر جنگوں کی اہم ترین ضرورت ہے اور ملکی سلامتی کے دفاع اور دشمن کی کارروائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔